میں اسے اپنے بستر تک لانے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس روز میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ہمارے گاؤں کی سب سے پارسا اور شریف لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ میرے سامنے جب بھی کوئی اس کی شرافت کا ذکر کیا کرتا تو میں کہا کرتا تھا، ایک دن میں ثابت کر دوں گا یہ لڑکی پارسا نہیں ہے، ایک دن یہ لڑکی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میرے بستر پر ہوگی۔ اور آج وہ وقت آ گیا تھا۔ میں نے سوچا ہوا تھا جب میں اس کے ساتھ سب کچھ کر لوں گا تو پھر میں اپنے دوستوں کو بلا لوں گا اور ان سے کہوں گا کہ گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ اس کا تماشا بن سکے۔ مگر میں جو کچھ سوچ رہا تھا ویسا نہیں ہوا۔ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی تھی جس نے اسے مجھ سے بچانا تھا، اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس لڑکی کا کوئی بھائی نہیں تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ وہ لاوارث تھے، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی انسان لاوارث نہیں ہوتا۔ ہر کسی کا وارث اللہ ہوتا ہے، اللہ محافظ ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو میرے جیسے حالات سے نہیں گزرے، وہ شاید آج اس بات کو آج بھی نہیں سمجھیں گے۔ ان کے لیے آج بھی کچھ لوگ لاوارث رہیں گے اور وہ کچھ لوگوں کو لاوارث سمجھتے ہوں گے۔ خیر، جب تک اس کی والدہ چلنے پھرنے کے قابل تھیں تب تک وہ محنت مزدوری کرتی رہی، لوگوں کے گھروں میں کام کر لیتی، کسی سے جانور لے کر رکھ لیتی اور پھر اسے پالتی پوستی بڑا کر کر بیچ دیتی اور اس سے کافی منافع کما لیتی۔ کوئی اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی کچھ مالی مدد فراہم کر دیتا، اور اگر کسی کے پاس کوئی کام ہوتا تو وہ کام بھی ان سے کرواتے تاکہ اجرت ان کو دی جا سکے اور ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ لڑکی خود انتہا سے زیادہ شریف تھی۔ وہ ایک مدرسے میں پڑھتی تھی اور گھر سے صرف تب نکلتی جب اس نے مدرسے جانا ہوتا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر آتی تھی، چھٹی کے ٹائم اسے لے جاتی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ انتہائی شریف النفس تھی۔ یہ بات میرا دل بھی مانتا تھا، میرا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا۔ لیکن جب لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، جب گاؤں کی اچھی لڑکیوں کا ذکر ہوتا تو اس کا نام سر فہرست آتا اور مجھے جیلسی محسوس ہوتی۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اسے کسی دن مجبور کر کر بہکا کر یا زبردستی اپنے بستر تک لاؤں اور اس کی شرافت کا لبادہ اتار کر اسے پورے گاؤں میں بدنام کر دوں۔ خیر، ایک دن اچانک اس کی ماں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے وہ بہت حد تک معذور ہو گئی۔ باقی تو وہ آہستہ آہستہ کور کر گئیں، لیکن ان کا ایک بازو تقریباً ناکارہ ہو گیا۔ اب وہ اس قابل نہیں تھی کہ کوئی کام کاج کر سکیں۔ ہاں، البتہ یہ تھا کہ وہ پہلے جن گھروں میں کام کیا کرتی تھیں اب وہاں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جایا کرتی۔ جہاں کہیں ان کو کام ملتا وہ وہاں بیٹھی رہتی اور اس کی بیٹی کام کرتی۔ یوں ان کے گھر کا نظام چلتا رہا۔ مگر ایسا کب تک ہوتا؟ اس خاتون کو آزمائشوں نے گھیر لیا۔ اس بار اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ان کو قریبی ترین ہسپتال لے جایا گیا جو پرائیویٹ تھا۔ وہاں ان کا کافی خرچہ ہو گیا۔ وہ لوگ مقروض ہو گئے، یہاں تک کہ دوائی خریدنے کے بھی پیسے نہ بچے۔ اس کی ماں کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی ماں کی بقیہ بچ جانے والی زندگی اسے بہت بھاری پڑی۔ اپنی ماں کے لیے مہنگی مہنگی ادویات خریدنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اسے یہ سب کچھ کرنا تھا، اور اب اسے اکیلے گھر سے باہر بھی نکلنا تھا، کیونکہ اس کی ماں گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ لوگوں کا قرض بھی اتارنا تھا۔ یہ سب کچھ اکیلی جان کے لیے کرنا ناممکن تھا، مگر ایک مشہور مقولہ ہے کہ سانس تو لینی ہی پڑتی ہے چاہے فضاؤں میں زہر گھلا ہو۔ لہٰذا اسے بھی گھر سے باہر نکلنا تھا اور زندہ رہنا تھا، اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے، پھر خاص طور پر وہ لوگ جو مقروض ہو گئے تھے لوگوں کا قرض ادا کرنے کے لیے۔ اب مجھے معلوم تھا کہ میں اسے اس مقام تک لے آؤں گا کہ اسے میری دہلیز پر آنا ہی پڑے گا، اور اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اسے میری بات ماننی پڑے گی، اور میری بات یا میری فرمائش کچھ اور نہیں بلکہ اس کا جسم ہوگا۔ جن لوگوں کو اس نے قرض دینا تھا، ان لوگوں میں سے جو میرے تعلق والے تھے، اپنے ان تعلق والوں کے جوان لڑکوں کو میں نے اپنے ساتھ ملایا اور آئے دن اس لڑکی کے گھر جانے لگا، یہاں تک کہ وہاں اس کی ماں کے سامنے سے اسے ان لڑکوں سے گالم گلوچ کروانے لگا۔ حالات یہ ہو گئے کہ ایک دن اس لڑکی نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کچھ آسانی کر دو، بدلے میں تمہارے گھر کا کام کر دیا کروں گی۔ میں نے طنز کرتے ہوئے اسے جواب دیا کہ ہم تجھ جیسے اسے گھر کے کام نہیں کرواتے۔ ہاں، اگر تجھے میرا کام کرنا ہے تو پھر تجھے میری ایک خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئی، لیکن پھر بھی نہ سمجھ بنتے ہوئے اس نے کہا، اگر کوئی جائز خواہش ہوتی تو میں پورا کر دیتی۔ میں نے اسے مسکرا کر کہا کہ خواہشات تو خواہشات ہوتی ہیں، وہ جائز یا ناجائز نہیں ہوتی۔
اور انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ میری بات سمجھ چکی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھ سے میری خواہش کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں تمہارا جسم چاہتا ہوں۔ اس نے میری بات سے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو یہ مسئلہ میری انا کا بن گیا۔ میں نے اپنے انہی لڑکوں سے کہہ کر اسے مزید زیادہ ذلیل کروانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کے گھر گئی جن سے اس نے قرض لے رکھا تھا۔ میرے ان لڑکوں کے والدین سے جا کر بات کی، مگر میں نے ان لڑکوں کو لالچ دیا کہ اگر تم لوگ ہمت کرو تو یہ تمہارے قابو آ سکتی ہے۔ اب ہر کسی کی یہی خواہش تھی، لیکن بدلے میں نے اس لڑکی کے لیے تھوڑا نرم رویہ اپنا رکھا تھا، اور وہ میری اس چال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ میں کروا رہا ہوں۔ اسی لیے جب اسے کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو وہ دوبارہ میری دہلیز پر آ گئی، آ کر مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے اب کی بار بھی اپنا پرانا مطالبہ دہرا دیا۔ اس نے کہا کہ پھر تم میرا سارا قرض ادا کرو اور بدلے میں مجھ سے نکاح کر لو، البتہ اس میں تمہیں میری والدہ کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھانا ہوگا۔ میں نے اس کی بات سنی تو قہقہہ لگایا اور کہا کہ میں کوئی پاگل ہوں جو تم جیسا بوجھ ساری زندگی اٹھا کر چلتا رہوں؟ تم میری دسترس میں ہو، میں جب چاہوں تمہیں استعمال کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں ایسے ہی رکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ رو پڑی اور کہا، تم مجھ پہ یہ ایک احسان کر دو، میری عزت کو پامال نہ کرو، جب میں کسی قابل ہو جاؤں گی تو تمہارا یہ قرض اتار دوں گی۔ میں نے اس کی بات سن کر پھر قہقہہ لگایا اور کہا، اگر تم قرض اتارنے والی ہوتی تو ان لوگوں کا ہی اتار دیتی۔ میری بات سن کر وہ رو پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اگر تم نے میری بات ماننی ہے تو مان لو، مجھے اپنے جسم تک رسائی دے دو۔ وہ ہر طرح سے مجبور ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا، والدہ کی دوائی تک نہ بچی۔ اس کی والدہ تکلیف سے موت کی دعا کرنے لگی، تب اس نے میری بات مان لی۔ اس نے میری خواہش پوری کرنے کی حامی بڑھ لی۔ میں نے اسے کچھ رقم دی جس سے اس نے گھر کا راشن اور والدہ کی دوا خریدی، اور وعدہ کیا کہ وہ رات کو میری خواہش پوری کرنے آ جائے گی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق مقررہ جگہ پر آ گئی۔ میں نے بھی دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اس کو سارے گاؤں میں بدنام کر دوں گا، اس کو استعمال کروں گا اور اس کے بعد پھر اس کو کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب وہ میرے ڈیرے پر داخل ہوئی تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میں نے تھوڑا اور غصے میں پوچھا، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے پھر سے کہا کہ کچھ نہیں۔ میں نے جب اسے بازوؤں سے پکڑ کر پوچھا تو اس نے کہا میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جس کام کے لیے آئی ہو تمہیں پتہ ہے نا؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن بس میری عادت ہے، میں گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کا ورد کرتی رہتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد باہر گھومتا رہا اور پھر واپس اپنی ہوس مٹانے کے لیے آ گیا۔ دوبارہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اذان کے تقدس میں خاموش رہا۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ اب تم اپنا کام شروع کر دو۔ میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارنا چاہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم تھوڑا سا وقت اللہ کے نام پر مانگوں تو مجھے دے دو گے؟ میں نے کہا تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے کہیں جانا نہیں، مجھے یہیں رہنا ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں نے اپنا سوال دوبارہ پوچھا کہ تمہیں کس لیے وقت چاہیے؟ اس نے بتایا کہ میں وضو کی حالت میں ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں نماز ادا کر لوں، نماز کے بعد تمہارا جو دل چاہے تم کر لینا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میری جگہ کوئی کافر بھی ہوتا تو شاید مان جاتا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور باہر نکل آیا۔ میں کوئی 1 گھنٹہ باہر گھومتا رہا تاکہ اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ تسلی سے کر لے، لیکن جب میں واپس گیا تو میں نے دیکھا وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ میں نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری کہ نماز مکمل نہیں ہوئی۔ میرے پاؤں کی ٹھوکر لگنے سے وہ ایک طرف گر گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بلایا، ساری بات ان کو بتائی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اسے کسی نہ کسی طرح اس کے گھر پہنچا دو۔ میں نے کہا اگر اس کو اسی طرح سے گاؤں میں لے کر جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا اس کو اسپتال پہنچا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اپنے دوستوں کے ہمراہ اسے اسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا اس کی موت خوفزدہ ہونے کی وجہ سے ہو چکی ہے، جیسے اسے کسی نے بہت زیادہ ڈرایا ہو۔ اس کا دل بند ہوا ہے، یہاں آسان الفاظ میں جیسے آپ کے ہاں کہا جاتا ہے دل پھٹ گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دل پھٹ گیا ہے۔ میں یہ بات سن کر لرز کر رہ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی، اس نے آخری وقت میں بھی سجدے کی مہلت مانگی، اور اسے اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف تھا کہ اللہ کے حکم عدولی کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کا دل بند ہو گیا اور اس کی جان نکل گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے گاؤں میں یہ اطلاع دی کہ ایسے ایسے فلاں لڑکی ہمیں فلاں فلاں جگہ سے ملی ہے اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کی مرضی اور رضا دیکھیں کہ جب اس کی والدہ کو یہ خبر ملی تو اس کی والدہ بھی صدمے سے انتقال کر گئی۔ دونوں ماں بیٹی ایک ہی دن چل بسے۔ بس ان لوگوں کا کچھ قرض باقی تھا۔ گاؤں کے کچھ معزز لوگوں نے ان کا قرض معاف کرنے کا کہا۔ جن لوگوں نے معاف کرنا تھا کر دیا اور جن لوگوں نے قرض واپسی کا مطالبہ کیا، گاؤں کے چند گھرانوں نے ان کا قرض ادا کر دیا۔ یوں وہ اس دنیا سے صرف روح ہو کر اللہ کے روبرو پیش ہو گئی اور میرے دل میں جو حسرت تھی وہ حسرت رہ گئی۔ میں نے جتنا اس لڑکی کو مجبور کر دیا تھا، مجھے یہ یقین تھا کہ اب میں ہر قیمت پر اس کا جسم حاصل کر، لیکن مجھے اس بات کا تب احساس ہوا جب اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ہم بھلے جتنا بھی ارادہ بنا لیں، جتنے بھی طریقے استعمال کر لیں، ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے۔ وہ لڑکی جسے مجبور کر کر میں یہاں تک لے آیا تھا، اس نے میری بات ماننے کی حامی بھر لی۔ اس نے آخری وقت میں نماز پڑھنے کی مہلت مانگی اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت میرے علاوہ شاید اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کتنی اچھی، کتنی بہترین تھی۔ مگر جب میں اپنی موت کو سوچتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ میں نے ان کو کتنی اذیت دی، کتنا مجبور کیا کہ وہ لڑکی میری خاطر اپنی عزت نیلام کرنے پر راضی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اسے تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے محفوظ کر رکھ لیا۔ مگر نہ جانے میرا کیا انجام ہوگا۔ البتہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کبھی کسی کے پاس کوئی مجبور آ جائے، آپ اس کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے کبھی استعمال نہ کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، تاکہ آپ کا انجام بھی اس یتیم لڑکی جیسا ہو سکے جو سجدے کی حالت میں اللہ کے روبرو پیش ہو گئی۔